اور اب وہ تبدیلی نمایاں ہو گئی ہے. اب ہم کوانٹٹی سے بڑھ کے کوالٹی کی طرف آ رہے ہیں. جو فیکٹس کے اینڈ فگرس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اور ہمارا جو اگر آپ ایک تقابلی جائزہ لیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک آدمی اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق کسی سکیل کے لیے اہلیت ثابت کر کے کسی مستند ادارے سے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا ٹیسٹ اور امتحان لے کے اس کو سروس سے فارغ کیا جائے. لیکن اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں والدین اپنے بچوں کو لے جا کے جب ان کی فیسز ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جا کے دوسرے اسکول میں جا کے انلیگلی ایڈمیشن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں صدر گورنمنٹ سکولز ٹیچرز ایسوسیشن گلگت بلتستان شاہد حسین اور صدر پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک GB شعیب کمال. آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید. شاہد صاحب، آپ بہت عرصے سے ماشاءاللہ GB ٹیچر ایسوسیشن کے صدر ہیں. استادوں کے مسائل کے حل اور ان کے اسکیل اپ گریڈیشن کے حوالے سے آپ نے بڑی جد و جہد کی اور کامیاب بھی ہوئے، مگر ان سب مراحل کے ملنے کے بعد بھی گورنمنٹ سکولز ٹیچرز کی کارکردگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. حالیہ فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں 9th اور میٹرک کے رزلٹ میں گورنمنٹ سکولز کا رزلٹ 0 رہا ہے. ایک حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علام صاحب، ہم آپ اور آپ کی ٹیم کے مشکور ہیں کہ صرف آج ہی نہیں، اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں آپ ہمیں بلاتے رہے ہیں اور ہمارے خیالات نشر ہوتے رہے آپ کے چینل سے. ہم آپ کے مشکور ہیں. یقیناً یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان ٹیچر ایسوسیشن کی صدارت ایک کافی عرصے سے ہمارے حصے میں ہے. ہم نے اپنے اتنی بڑی کوشش کی کہ 3 چیزیں ہماری بڑی فوکس رہی ہیں. ایک تو جس طرح زمانے میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا تھا، اس زمانے میں علاقے کی صورتحال کچھ دیگرگون تھی. تفرقات، دہشت گردی، یہ چیزیں عروج پہ تھی. تو ایسے میں ہم نے جو 3 چیزیں اپنے مینیفیسٹو میں رکھی تھی اس میں علاقے کے امن و امان کے حوالے سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں جہاں بہت سارے اور لوگوں کے کردار رہا ہے، ہمارا کردار بھی شاید کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم نے ٹیچر برادری کو واقعی ایک برادری کی صورت میں علاقے میں پیش کیا. دوسرا جو ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ تھا وہ اساتذہ کے حقوق تھے. اس حوالے سے بھی ہماری کوششیں رائیگاں نہیں گئی. اساتذہ برادری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی صوبائی حکومت کے بھی مشکور ہیں کہ اس وقت پاکستان کے دیگر صوبوں میں یا کشمیر کے اندر استاد کو جو برات حاصل تھی وہ برات بھی کسی حد تک لینے میں ہم کامیاب ہو گئے. تیسرا ایشو ہمارا یہی تھا کہ علاقے میں ایک معیاری تعلیم جو یہاں کی ہر بچے کا حق ہے وہ دلایا جائے. علم صاحب، یقیناً کمزوریاں خامیاں ہر جگہ پہ ہیں. اساتذہ میں بھی خامیاں ہیں، ادارے میں بھی ہیں، پھر حکومت گلگت بلتستان کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر. ایسا شاید بھی نہیں ہے کہ 0% ہے یا انتہائی مایوس کن ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ کووڈ کے بعد پہلی مرتبہ باضابطہ یہ ایگزام ہو گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2003 سے لے کے 2019 تک ہم کراکوم یونیورسٹی کے زیر انتظام امتحانات دیتے رہے، 18 تک لیتے رہے. اور اس کے بعد جیسے ہی فیڈرل بورڈ کی طرف دوبارہ سے رجوع کیا گیا تو کوئی باضابطہ امتحان نہیں ہوا تھا. یہ پہلا امتحان ہے جو اسی بورڈ کے اندر باضابطہ امتحان ہو گئے اور طلباء نے امتحان میں شریک ہو گئے. پچھلے جو ہمارے معیار تھا رزلٹ کا وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا تھا، جیسے کہتے ہیں کوانٹٹی اور کوالٹی. گورنمنٹ اداروں میں خواندگی ایک زمانے میں یہ معیار تھا کہ جو پڑھ لکھ سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے وہ. اس کے بعد اس میں تھوڑی سی بہتری آتی گئی اور اب وہ تبدیلی نمایاں ہو گئی ہے. اب ہم کوانٹٹی سے بڑھ کے
کوالٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کوالٹی میں اس دفعہ چیف سیکرٹری صاحب نے جو بات کی کہ اس میں رزلٹ مایوس کن ہے یا بہتر نہیں ہے، وہ اس حوالے سے تھی کہ اس میں ڈی اور ای کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہونے کے اس میں شامل نہیں ہیں، جبکہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی اس بات کا بالکل عینی شاہد ہوں کہ ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ یا تو ڈی میں پاس ہوتے رہے ہیں یا ای میں پاس ہوتے رہے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ اس سے ہم نکل کے آگے سکھ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بی میں آ جائیں، اے میں آ جائیں یا اے پلس میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے اس سال سے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پروگرام مرتب کر لیں گے کہ بہتر سے بہتر جو کوالٹی ہے اس کی طرف ہم جا سکیں۔ صحیح۔ شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ مایوس کن اتنی کارکردگی نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دیامر کی طرف ہم جائیں، وہاں بھی رزلٹ بہت خراب ہے گورنمنٹ اسکولوں کا۔ استور کی طرف ہم جائیں، سی ایم کا جو ایریا ہے وہاں بھی کافی رزلٹ خراب ہے اسکولوں کا۔ گزر میں بھی ہم جائیں، وہاں بھی کافی رزلٹ خراب ہے۔ تو کیا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے؟ مجموعی طور پر جی بی کے 10 اضلاع کا جو رزلٹ ہے وہ 77% رزلٹ ہے۔ 77% گورنمنٹ اداروں کے اندر زیادہ کوئی مایوس کن رزلٹ نہیں ہے جو ہمارے پچھلے معیار کے مطابق۔ اس میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ استور اور دیامر کا رزلٹ جو نشانے پہ ہے وہ 62 اور 64% وہاں کا رزلٹ بھی ہے، اور ساتھ میں گزر کا جو آپ نے نام لیا، گزر اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے۔ 83% ہمارا رزلٹ ہنزہ کا ہے، 82% گزر کا ہے۔ تو یہ رزلٹ مجموعی طور پر اتنا مایوس کن نہیں ہے، لیکن آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، اچھالا اتنا گیا ہے کہ یہ اور صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ رائٹ۔ اب ہم آتے ہیں شعیب کمال صاحب کی طرف۔ شعیب کمال صاحب، آپ پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کے گلگت بلتستان کے صدر ہیں۔ حال ہی میں آپ انتخابات میں منتخب ہوئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور بہت ٹف کمپٹیشن کے بعد آپ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ صرف میرے خیال میں 2 یا 3 ووٹوں کے فرق سے آپ جیت گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اس دفعہ شاندار رہا ہے۔ سنا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بے روزگاری سے تنگ آ کر آنے والے اساتذہ کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر 5,000 سے 20,000 کی تنخواہ میں آپ لوگ جاب پہ رکھتے ہیں، جبکہ ان سے سخت محنت کروائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹیچر 1 لاکھ سے اوپر تنخواہیں لیتے ہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچروں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم صاحب، ہمارے اس مہمان کے اس پروگرام میں آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا، ہم سے ہمارا مدعا جو سننے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں جی ایم این کا شکر گزار ہوں، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ جہاں تک آپ نے سوال کے حوالے سے جو بات کہی، جو چیزیں ہائی لائٹ کی، اگر حقیقت جو ہے اس سے اگر ہم منہ نہ موڑیں، اگر جو فیکٹس کے اینڈ فگرس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اور ہمارا جو اگر آپ ایک تقابلی جائزہ لیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر، گورنمنٹ کی ریسورسز، گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے پیکیجز دیگر معاملات کے حوالے سے، یعنی کہ ان کا مطلب بہت ہائی ہے ان کا لیول، اور خود ہم اسی اسٹرکچر سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ آج سر بھی یہاں پر موجود ہے، میرے رسپیکٹیبل سر بھی رہے ہیں، ہم نے ان کے زیر سایہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور آج اس سٹیج پہ اگر آج ہم کھڑے ہیں تو انہی ٹیچر کی مرہون منت اور انہی کی محنت اور کاوشوں کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کریڈٹ میں ان اداروں کو اور سر جیسے لوگوں کو بھی میں دینا چاہوں گا۔ آپ کے سوال کے حساب سے سر میں نے یہ بتایا کہ ہمارا جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا زیادہ فنڈ نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس اتنے زیادہ جو فیس اسٹرکچر ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، اگر ہم کیپٹل کی بات کریں، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو یہاں پر بہت کم ایسے ریسورسز پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اتنے فیکٹریز نہیں ہیں گلگت کے اندر کہ لوگ جو ہے اپنی انکم کو انکریز کر سکیں اور اس سے اچھا خاصا کمانے کے بعد پھر ہمیں کوئی اچھی خاصی فیس دے سکیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی 800+ سکولز ہیں پورے جی بی کے اندر۔ ان سکولوں میں ہر گلی میں ہر جگہ پہ مطلب ان کو ایجوکیشن ان کے ڈور سٹیپ پہ مل جاتی ہے۔ تو یہ
जो भी बंदा जब एजुकेशन लाइफ से जब फारिग होता है तो उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से वो अपने उस महदूद ज़राए के मुताबिक अपने साथ कुछ बंदों को मिला के एज ए पार्टनरशिप पे या सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अपना एक सेटअप खोल लेता है, तो उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन हम उनसे जो काम लेते हैं, उनसे जितना काम आपने कहा कि इतना ज़्यादा काम लेने के बावजूद इनकी इनकम इतनी नहीं है। आज अगर हम लोग हमारे ऊपर ट्रेस करते हैं, चाहे वो एक गरीब का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे कि मैं उनके अमीरों की बात नहीं करूँगा, ऐसे बड़े लोगों की बात नहीं करूँगा, उनके बच्चे भी हमारे पास हैं, तो वहाँ पर हम ऐसी कुछ चीज़ें रखते हैं कि जिसमें जो ऑर्फन्स होते हैं या जो नीडी बच्चे होते हैं उनसे हम फ़ीस नहीं लेते हैं। हर किसी भी स्कूल का आप उठा के चेक कर लें, आप जाके ख़ुद भी विज़िट कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पर तकरीबन 20 से 30% जो है वो बच्चे फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। हमारी जो इनकम होती है वो इतनी नहीं होती है कि जिस हिसाब से हम उनको इतना ज़्यादा पे कर सकें। हाँ, अगर आज हमारी परफॉर्मेंस आज जो हमें मतलब लोग हमें जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हीं कम रिसोर्सेज के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि हम उनसे काम उस अंदाज़ में लेते हैं कि जिस अंदाज़ में उनसे काम लेना चाहिए, उनसे बढ़ के। राइट। शाहिद साहब, ये बताएं कि हालिया रिज़ल्ट के बाद चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान किया है जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूलों में उनका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। इस बात पर काबिल टीचर्स तो बड़े खुश हैं, मगर नालायक टीचर्स जो हैं वो परेशान हैं। क्या होगा इस टेस्ट के बाद, क्या तरीक़ाकार होगा टेस्ट का, या सिर्फ ये ऐलान डराने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया है, या कोई इस तरह का कोई है टेस्ट का कोई प्रोग्राम? आलम साहब, ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब ही बता सकेंगे कि ये डराने की हद तक है या अमली उस पे है, लेकिन ऐसा होना नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि आज महकमे तालीम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर करीबन 70 से ऊपर के वो लोग हैं जो या तो FPC से सेलेक्ट होकर आए हैं, या NTS से आए हैं, या हालिया दिनों CTSP से होकर आए हैं। तो एक आदमी अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक किसी स्केल के लिए अहलियत साबित करके किसी मुस्तनद अदारे से वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा टेस्ट और इम्तहान लेके उसको सर्विस से फारिग किया जाए। ये होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है। इसलिए मैंने भी बहैसियत सदर टीचर एसोसिएशन के इसको ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि चीफ सेक्रेटरी की दीगर खिदमात को मैंने सराहते हुए कहा है कि ठीक है, हमारी तरबियत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए इस तरह के इक़दाम करें तो हम खुशामदीद कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं। तो आप समझते हैं कि अगर जो टीचर्स पीछे हैं उनको कोई ट्रेनिंग के ज़रिए उनको आगे लाया जा सकता है? अच्छा शाहिद साहब, ये मुझे बताएं कि अक्सर लोगों की ये डिमांड है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो ख़ुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर एजुकेशन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के लोग हों, डायरेक्टर्स हों, डिप्टी डायरेक्टर्स हों, या जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं एजुकेशन के, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में तवज्जो नहीं दी जाती है बच्चों को। और साथ में लोगों का ये भी डिमांड है कि सिर्फ एजुकेशन के लोगों को नहीं, बल्कि सरकारी जितने भी मुलाजिमीन हैं उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए, दिन जाके ये निज़ाम बेहतर हो सकता है। इससे आप इत्तेफाक करते हैं? इस हद तक तो यकीनन हम इत्तेफाक करते हैं, बल्कि मैं भी ये भी समझता हूँ कि आज का सबसे पॉपुलर डिमांड लोगों का यही है कि असातिज़ा के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाएं। लेकिन क्या असातिज़ा के बच्चे ही जाने से गवर्नमेंट के स्कूल का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? ये बात भी आप जहन में रख लें कि इस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर असातिज़ा नालायक या नाअहल नहीं है, बल्कि बहुत काबिल, आला तालीम याफ्ता, बासलाहियत, आगे बढ़ने के जज्बे के साथ लोग मौजूद हैं। लेकिन सिस्टम, निज़ाम जिसे हम कहते हैं, वो निज़ाम इस लेवल का ना होने की वजह से हमारी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम क्यों इस फील्ड में पीछे हैं, वो मुनासिब समझ मैं आपको बताता हूँ। वो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ आपके जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में इस बात तक बात हो जाए कि जो हमारा निज़ाम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, काश उन लोगों के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाएं तो यकीनन इसमें बेहतरी आ सकती है। सिर्फ मेरा ही बच्चा स्कूल में आने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी पॉलिसी बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं है।
یہ بات ہے۔ شعیب کمال صاحب، سنا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں جب امتحانات کے لیے رجسٹریشن فارم بھیجتے ہیں اس وقت چھانٹی کر کے صرف قابل بچوں کے فارم ریگولر بیسس پہ بھیجتے ہیں، کمزور اور نالائق بچوں کو پرائیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسکول میں 6 ماہ یا سال تک کوئی بچہ پڑھتا ہے، وہاں ان کی فیسیں بقایا کر کے دوسرے اسکول میں وہ چلا جاتا ہے، بغیر سرٹیفکیٹس ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس بات میں صداقت ہے؟ جی عالم صاحب، بہت یہ ایک کرٹیکل معاملہ ہے یہ جو جس حوالے سے آپ نے بات کی۔ سب سے پہلے جو ایگزامینیشن کے حوالے سے میں بات کروں گا، جو آپ نے بات بتائی کہ ایگزام سے پہلے ایگزام ہم پری بورڈ ایگزام ہم لیتے ہیں بچوں سے، تاکہ ہم ان کو چیک کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جو اس کو پورا سال اس کو جو پڑھایا گیا ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ پورے سال میں ہم ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، یہ ایک ہمارا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں جو بچہ اپنی پرفارمنس شو کرتا ہے، اچھی پرفارمنس شو کرتا ہے، اس کو ہم اسی بنیاد پہ آگے لے کے جاتے ہیں۔ جہاں تک بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کا جو پرفارمنس ہوتی ہے بعض چیزوں میں ویک ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں کو ان کے ساتھ اگر ہم پیرالل بٹھائیں گے تو بعد میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے۔ دوسری بات رہی کہ فیسز کا، جہاں پر جو سارا کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ انہی فیسز کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک والدین کی طرف سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یا پھر بعض جو ہے وہ پرمننٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی اسپیشل جو جاب ہوتی ہے اس میں ان کے لیے ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 3-4 مہینے بعد آپ کی سیلری ملتی ہے۔ اس بہاف پہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ آ کے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں، لیکن اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں والدین اپنے بچوں کو لے جا کے، جب ان کی فیسز ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جا کے دوسرے اسکول میں جا کے اللیگلی ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب تک دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہوا ہو تو اس کے لیے پراپر سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوگ معاشرے کے پھر اندر بغیر سرٹیفکیٹ کے ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں، یہ غیر قانونی کام نہیں کرتے اسکول والے، آپ لوگ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے تقریباً کوئی اس سے پہلے جو کیبنٹ رہی ہے انہوں نے بھی بہت اس حوالے سے کام کیا، لیکن اس کو ہم اس وقت اس دفعہ ہم نے باضابطہ ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے، ان دوستوں کے ساتھ، ان پرنسپل صاحبان کے ساتھ ہمارا میزان بھی ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ پورا کنٹرول کریں گے، اور یہ ہماری خواہش ہے کیونکہ ایک سکول جو ہے وہ اتنا زیادہ ایک بچے کی تقریباً لاکھوں کے حساب سے اگر اس کے ڈیوز ہوں تو وہ سفر ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انہیں مشکلات کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بینک کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ امتحان سے پہلے آپ امتحان لیتے ہیں، تو یہ زیادتی والی بات نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ، کہ بچے اگر والدین اسکول بھیج دیتے ہیں تو بچوں کو قابل بنانے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں اور بڑی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، تو اب پرائیویٹ اسکول والے اگر چھانٹی کر کے جو قابل بچے ہیں انہی کے فارم ریگولر بیسس پہ بھیجیں، جو کمزور بچے ہیں اگر ان کو اس طرح چھوڑتے جائیں گے تو وہ قابل کہاں سے ہوں گے؟ نہیں، یہ کام تو ٹیچرز کا ہے نا، اسکول میں ان کو قابل بنانے کے لیے تو والدین محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنے بچوں کو فیسیں دے کے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ بچے کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں۔ اب والدین اکثر ہمارے علاقے میں ان پڑھ ہوتے ہیں، آج کل انگلش میڈیم پڑھائی بھی بہت مشکل ہوتی ہے، عام پڑھے لکھے لوگ تو اس سلیبس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اب اس مجبوری میں وہ اسکول بھیجتے ہیں، تو وہاں اگر ان کے ساتھ یہ سلسلہ ہو تو یہ آل اوور نہیں ہوتا ہے، گنے چنے افراد کا، کیونکہ وہ جو بچے جو ان کو جن کو ہم پرائیویٹ کرتے ہیں، سب کو پرائیویٹ ایسا نہیں ہے، وہاں سے کچھ گنے چنے ہوتے ہیں جن کی اٹینڈنس بھی دیکھی جاتی ہے کہ اٹینڈنس وہاں پہ ان کی شارٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ باقی دیگر جو بچے ہیں ان کو سب کو ہم پرائیویٹ نہیں کرتے ہیں، جو اگر سب کے سب اگر اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کیٹیگری۔ ہم اگر گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے اس طرح کرتے ہیں کہ آخر میں آ کے قابل بچوں کے فارم ریگولر بیس پہ بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا رزلٹ اچھا آتا ہے، جبکہ گورنمنٹ اسکول کے بچے چاہے وہ قابل ہو ناقابل ہوں ان کو ریگولر بیس پہ امتحان دلوایا جاتا ہے، تو اس لیے ان کا رزلٹ تھوڑا سا کمزور آتا ہے۔ نہیں، آل اوور میں نے کہا نا کہ آل اوور ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ گنے چنے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے جن کے فارم بھجواتے ہیں وہ کیٹیگری بی، کیٹیگری سی اس میں آ جاتے ہیں، بی میں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات اے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن جن سے ہم جو پری بورڈ میں ایگزام لیتے ہیں وہ وہی بچے جو ہیں وہ جا کے تقریباً اے پلس میں ہی آتے ہیں،
अब हालिया रिज़ल्ट के अंदर आपने जो देखा, इनसे भी हमने खुद प्री बोर्ड एग्ज़ाम इनसे लिया, और वहीं बच्चे जिन्होंने बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशनें हासिल की हैं, ये हमारे उसी बोर्ड का ही हिस्सा हैं। ये हम पहले वक्त से पहले उनको एवेलुएट करते हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो इतना साफ़ और शफाफियत इसके अंदर हो जाती है कि वही बच्चे जिन्होंने बोर्ड के अंदर प्री बोर्ड में एग्ज़ाम में पोजीशन ली थी, वहीं उन्होंने जाके बोर्ड के अंदर फेडरल बोर्ड के अंदर उन्होंने पोजीशनें ली, और वही बच्चे फिर KIU में भी आके अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सही। शाहिद साहब, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को सिफारिशी बुनियादों पर अक्सर भर्ती किया जाता है, जबकि काबिल लोग जो हैं वो उनकी सिफारिश नहीं होती है या कोई रिश्वत वगैरह वो दे नहीं सकते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? चलो दूसरे महकमों में अगर नाकाबिल लोग हों, अच्छा सिफारिशी लोग हों तो चल भी सकते हैं, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे काबिल लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप लोग बहैसियत आप टीचर एसोसिएशन के सदर, इस हवाले से भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कि काबिल टीचर्स ही आ जाए? वैसे तो पूरे मुल्क, फिर हमारा इलाका, इससे ये कहें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसानी माशरा है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। 2012 तक ये बातें तो बिल्कुल दुरुस्त थी कि किसी की सिंपल एप्लीकेशन पे, किसी के ताल्लुक़ के, किसी की रिश्तेदारी पे तय होती थी, लेकिन 2012 के बाद मैं किसी हद तक यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वो सूरत हाल नहीं है। 2012 के बाद जो बाकायदा हमारी तैनाती निचले स्केल में हुई हैं वो 14 की हुई हैं, जो NTS के थ्रू उनके टेस्ट हुए थे। उसके बाद फिर एक बोर्ड बना, उन्होंने बाकायदा उनको इंटरव्यू से गुजारा, फिर जाके उनकी सिलेक्शन हो गई। फिर APSC में जाते हैं। 16 से ऊपर की जो हमारी पोस्टें हैं वो तो APSC जाती हैं। APSC तो एक मुस्तनद किस्म का अदारा है जिस पर अंगुली उठाया नहीं जा सकता है। तो आज की सूरत हाल वो नहीं है जो आज से कोई 10 साल पहले की थी। इस हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बेहतरी आ गई है और उम्मीद ये है कि मुस्तकबिल में इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अच्छा शाहिद साहब, एक और बात भी हमने सुनी है कि जब प्राइवेट स्कूलों में जो काबिल टीचर्स होते हैं वो कोई मास्टर्स करके, कोई MPhil करके, इवन PhD भी करके आजकल प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं। वही टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में जब अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है तो वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं। तो इतने काबिल लोग आने के बावजूद भी रिज़ल्ट इतना बेहतर नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूलों का। तो क्या वो उस माहौल से आके इस माहौल में एडजस्ट करते हैं कि चलें जी, चलती का नाम गाड़ी है, टाइम पास करो, सैलरी मिलनी है? प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी सख्ती होती है, सुनने में ये आया। ऐसा ही है। पहले भी मैंने ये गुजारिश की थी, गवर्नमेंट अदारों के अंदर असातिज़ा नाअहल या नाकाबिल नहीं है, बल्कि बड़े बासलाहियत और बड़े आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस उस अंदाज़ में दिखा नहीं सकते हैं। तो इस दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में लोग इस जानिब मुतवज्जो हुए हैं कि हम एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे दें जिससे गुज़र कर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी दिखा सकें और अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। सही। शोएब कमाल साहब, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के बारे में ये भी शिकायत हैं कि वो सिर्फ वालिदैन से भारी फ़ीसें लेते हैं, पढ़ाई ख़ास नहीं करवाते हैं। मैट्रिक पास टीचर्स को अपने स्कूलों में वो लगाते हैं। स्पेशली जो फ़ीमेल टीचर्स की मैं बात करूंगा कि बेचारी मैट्रिक पास होती हैं और उसी मोहल्ले के अंदर करीब करीब से उनको लाके टीचर्स भर्ती किया जाता है, तो उनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई सफ़र होती है या वो काबिल नहीं बनते हैं। कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं आप? सर, अगर ऐसा होता तो आज तकरीबन आप 15 से 20 साल रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें। 15 से 20 साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने जो इस वक्त अगर हम गिनवाएं तो शायद ये एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी नहीं रहेगा। हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसको आप देख लें। अच्छा, इन सालों में बोर्ड के अंदर हमारे पोजीशनें देख लें, उन सब से जाके आपको क्या ये लगता है कि वहीं ये उसी स्कूलों के अंदर जाके मैट्रिक के बच्चे, जो मैट्रिक के जो टीचर्स हैं वो जाके इतना रिज़ल्ट दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, ECD से लेके तकरीबन हमारे पास मैट्रिक लेवल तक और वहाँ से फिर कॉलेजेस से जाके यूनिवर्सिटी लेवल तक, यानी कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के इदारे मौजूद हैं। जब हम ECD के किसी टीचर को हम हायर करते हैं तो वहाँ पे जो BOGs होते हैं या जो प्रिंसिपल होता है, और सर ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि प्रिंसिपल जो है, आज हम जो हमारे इदारे जो सक्सेस हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रिंसिपल जो है वो ऑल इन ऑल होता है।
کوئی بھی ٹیچر یعنی کہ اس کی کسی بات کو ڈس ایگری نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ ڈس ایگری کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. اور ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جہاں تک یہ جو ECD کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کم سے کم 3 سالہ ڈپلومہ ہوتا ہے. ECD کورس کا کرنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے. اس کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ تقریباً گریجویشن کے بعد تقریباً وہ بچیاں جو ہے وہ اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد گلگت کے اندر جس طرح KIU ہے یہاں سے، اور اس کے اندر اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی گلگت کے اندر ہے. یہ اپنے طور پہ سالانہ جتنے اسٹوڈنٹ جو وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اسی طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جتنے بھی بچے جو فارغ ہوتے ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹ، وہ فارغ ہونے کے بعد ہمارے اداروں کے پاس آ جاتے ہیں. آنے کے بعد ہم ان کو لیتے ہیں اور ہم تقریباً اگر ایک سکول کا اگر کم سے کم ایوریج آپ لے لیں 15 سے 20 تو تقریباً کوئی 20,000 پلس ہمارے پاس ٹیچرس آتے ہیں. اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ تقریباً MPhil اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ PhD لیول کے ٹیچرس ہمارے پاس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں خود میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ ہمیں ایک بڑا ٹائٹل جو اس سے نوازا جاتا ہے وہ مافیا کے نام سے، تو ایسا نہیں ہے. میں خود گورنمنٹ سیکٹر سے فارغ ہو کے آیا ہوں. میں بیچ میں نے وہ چیزیں چھوڑ کے میں اس طرف آیا ہوں. یہاں پر دیکھیں کہ جب تک ہم چینج نہیں لائیں گے معاشرے کے اندر، ہم اس ملک کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں، اگر اس کے پورے سسٹم کو اگر چینج لانا چاہیں تو ہمیں ان بچوں کے اوپر بہتر سے بہتر کام کرنا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آنے والا دور بہت سخت ہوگا. اور ایک لاسٹ میں یہ چیز بھی شیئر کروں گا کہ ایک فلاسفر کا کہنا ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر آپ اس کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی ایجوکیشن کی 1 سال کی جو پالیسی ہے وہ اس کو خراب کر دیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے کم پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لا کر پورے قوم کا جو مستقبل ہے وہ خراب کریں. بالکل یہ چیزیں غلط ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اچھے لیول کے اچھی ڈگریوں کے بچے ہمارے پاس ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے چیئرمین کو وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے صدر گورنمنٹ اسکولز ٹیچرز ایسوسیشن گلگت بلتستان شاہد حسین اور صدر پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک گلگت بلتستان شعیب کمال. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.